اہم خبر آپ کو دیں گے 6 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر قلات میں کارروائی کر کے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کسی بھی دیگر بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مہم جاری رہے گی تاکہ بیرونی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے تفصیل جانیں گے اور ان سے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک جانب خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن جاری ہے، کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں، اس کے علاوہ اب بلوچستان میں بھی جو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، کتنی مؤثر کارروائی رہی؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں جو ریسنٹ پاس میں آپ دیکھیں اسپیشلی مارکے حق بنیاد مخصوص کے بعد اور جس طریقے سے انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تیزی آئی ہے اور خیبر پختونخوا بلوچستان دونوں میں، لیکن بلوچستان میکسیمم جو آپریشنز کیے گئے ہیں وہ بلوچستان میں کیے گئے ہیں اور جس تواتر کے ساتھ کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو ملی ہیں اور جس کے واضح دیکھیں اس سے ہم چیزیں انڈیکیٹ ہوتی ہے، جس طریقے سے کل ڈیرہ بگٹی میں لوگوں نے سرنڈر کیا اور وہ ایک بڑا واضح میسیج ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے سیکیورٹی فورسز میں، گورنمنٹ میں، وہ اسٹیٹ آف پاکستان میں بڑھ رہا ہے۔ دیٹس وائی وہ واپس آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو کلات کا یہ واقعہ ہوا ہے اور کلات جو ڈویژن ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں دہشت گردی پاس میں بہت سارے ایریاز ہے، کلات میں ہے یا مستون کی بات کرتے ہیں آپ، اوران کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ یہ واقعات ہوتے رہے۔ خاص طور پر کلات میں بھی واقعات ہوئے اور زہری میں بھی واقعات ہوئے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی اس میں کامیابیاں بہت اور تیزی کے ساتھ ہم نے دیکھی ہیں اور یہ کل کا واقعہ بھی اس زمرے میں آتا ہے اور سیکیورٹی فورسز اوورال دیکھا جائے تو بلوچستان میں بہت افیکٹو ثابت ہوئے ہیں اور تمام سیکیورٹی فورسز اور کامیابیوں کے ساتھ جو دہشت گرد ہے وہ فتنہ ہندوستان کے ان کو یہاں پہ ٹیک آن کر رہے ہیں اور اس میں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اور سیکنڈ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، چاہے جس کل کے جو واقعات ہوئے تھے لکی مروت میں اور ٹانک میں، اور وہاں پہ بھی دہشت گردی کے خلاف واضح طور پہ ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت وہاں پہ بھی ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اور لیکن تاہم دیکھیں ایز لانگ ایز افغانستان سے جو ایپک سینٹر ہے، جو سورس ہے وہ انٹیکٹ ہے اور دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں، تشکیلیں وہاں سے آ رہی ہیں، لیکن جب تک وہ دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ ہیں تو یہ مسئلہ تو ساتھ رہے گا۔ سو پاکستان نے تو دہشت گردی کو دیکھیں جی کنفرنٹ کر رہا ہے، لیڈنگ اسٹیٹ ہے جو ان کو فیس کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ابھی تک ان کو آنیسٹلی کنفرنٹ نہیں کیا ہے۔ بٹ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تاجکستان میں جو واقعات ہوئے ہیں جہاں چائنیز ٹارگٹ ہوئے ہیں، واشنگٹن میں جو واقعات ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن یونائٹڈ اسٹیٹس میں کوئی 6 افغان نیشنل مزید پکڑے گئے ہیں اور دیر آر 41 کنٹریز جنہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ سلیپر سیلز ہیں، افغان نیشنلز کے ریڈیکلائز سیلز ان ملکوں میں شامل ہیں۔ یورپین یونین نے 92 تھریٹ الرٹس جاری کیے ہیں ریلیٹڈ ٹو افغان۔ سو ایک ریئلائزیشن دنیا میں ابھی آ رہی ہے کہ تھریٹ جو افغانستان سے ایمینیٹ کر رہا ہے اس ناٹ اونلی ٹو پاکستان بلکہ اٹ از ساؤتھ ایشیا کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ القاعدہ بھی منظم ہو گئی ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی وہاں پہ بھی ہے اور باقی جو تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جو خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب۔